السلام علیکم۔ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے سوالات ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہوئے ہیں، اس کا جواب دوں گا۔ سب سے پہلے تھوڑا سا مارکیٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ آج کی مارکیٹ کا جو ہمارا کال دی گئی تھی وہ تو آپ کے یہ سامنے ہے کہ ہم نے 61,735 کا ٹارگیٹ دیا تھا، اور میں جس طرح آپ کو بتا رہا تھا کل کی ویڈیو میں کہ جو ٹارگیٹس ہیں، چاہے وہ جب مارکیٹ تیز چل رہی تھی تو بھی دیے گئے ٹارگیٹ سے مارکیٹ اوپر جا رہی تھی، اب مارکیٹ گر رہی ہے تب بھی دیے گئے ٹارگیٹ سے نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جو 61,735 بنتا ہے کچھ اس جگہ پہ بنتا ہے، یعنی کہ مارکیٹ نے جب اس کو توڑا ہے تو اتنا نیچے گئی ہے کہ وہاں سے 700 پوائنٹ یا 600 پوائنٹ نیچے گئی ہے، اور یہ اس نے لو بنایا۔ اب اس میں ریکوری ہوئی ہے اور بڑی اچھی ریکوری ہوئی ہے۔ اگر ٹوٹل ریکوری کو آپ دیکھیں تو 1300 پوائنٹ کی ریکوری ہے یہ، تو اچھی ریکوری ہے، اٹس اے گڈ ریکوری، مگر ابھی بھی مارکیٹ کو کوئی یہ بلش نہیں کر رہی۔ ایک تو آپ کو یہ بات سمجھنی ہے۔ اچھا، میں جس مقصد کے لیے ویڈیو بنائی ہے اس میں لوگوں کے کمنٹس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، یہاں پر یہ اچھا، میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دکھا دوں جو کل آپ کو پوسٹ بھی کی گئی ہوگی۔ یہ دیکھیے، یہ ہماری جو ویڈیوز تھیں، اصل میں سوال بھی اسی حوالے سے تھا جس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں، یہ 6 دسمبر کی یہ ویڈیو ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ جوش کے دوران بعض اوقات ہم رسک مینجمنٹ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ 6 دسمبر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں، یہ تو ہم نے ڈیلے پوسٹ کی تھی، اس کو چھوڑ دیں۔ 8 دسمبر کی جو ہماری کال تھی اس میں ہم بتا رہے تھے کہ مارکیٹ جو ہے وہ بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہے، مگر آپ اپنا رسک مینجمنٹ کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہہ رہے تھے کہ آپ ٹاپ پہ ایگزٹ لے سکیں۔ پھر ہم نے یہاں پر کہا کہ کیونکہ اس 12 دسمبر کو ہم نے ایک مڈ ڈے کال دی تھی جس پہ ڈپ پہ بائنگ کرائی تھی کیونکہ مارکیٹ نیچے آئی تھی، تو یہ وہ کال ہے۔ اس کے بعد 13 دسمبر کی کال ہے۔ 13 دسمبر کی کال میں ہم نے کہا کہ آپ کو ایک الرٹ دیا کہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ یہ 13 دسمبر کی بات ہے۔ پھر 14 دسمبر کو ہم نے کہا کہ امید ہے کہ آپ ٹریڈر سمجھ گئے ہوں گے کہ اونچی سطح پر یعنی کہ ٹاپ پہ کیسے نکلنا ہے۔ پھر 15 دسمبر کو سختی سے کہا کہ جو مارکیٹ سے کمایا ہے وہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد 16 دسمبر کو میں نے بتا دیا کہ اب آپ کو آنے والے 18 دسمبر کو کہ اب آپ کو آنے والے ہفتے میں سرپرائز ملے گا یا نہیں، پھر یہ کال میں بتا دیا۔ پھر 19 دسمبر کو ہم نے یہ بات کی، مارکیٹ سے باہر نکل گئے ہیں وقت پر، اب مال خریدنے کے لیے بے قرار ہے۔ پھر یہ والی جو ویڈیو تھی اس میں تو میں نے کال کس طرح پڑھی جاتی ہے وہ بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد 20 دسمبر یعنی کہ جو آج کی کال ہے اس میں یہ بتایا میں نے کہ اب ہم اپنی بائنگ پلان کر رہے ہیں۔ مارکیٹ سے تو ہم نکل چکے ہیں، یہ 19 دسمبر کو اور 18 دسمبر کو بیسیکلی ہم نکلے ہیں، نکلنا شروع ہو گئے تھے، 19 کو نکلے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد اب ہم 20 کو بات کر رہے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو اگر یاد دلاؤں تو ہمارے کچھ کافی سارے سٹاک تو جمعے کے دن 15 دسمبر کو ہم مارکیٹ سے باہر آ گئے تھے۔ تو 20 دسمبر کو اب ہم ٹارگٹ بائنگ کر رہے ہیں، اور 20 کو اور 19 کو آپ کو اس طرح کے سٹاک بھی دیے گئے، 19 کو اور 20 کو اس طرح کے سٹاک بھی دیے گئے کہ مال خرید لیں۔ اچھا، اب چلتے ہیں ہم اپنے کمنٹس کی طرف، تھوڑا سا کمنٹس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو ویڈیو چھوڑ دیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نے ٹریڈنگ کیسے کی جاتی ہے اور کس طرح آپ کو کال پڑھنی ہوتی ہے وہ بتایا تھا، تو اس کی تو ضرورت نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ویڈیو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 19 دسمبر کی ویڈیو ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ جو آپ لوگوں کے کمنٹس ان کے جواب دوں۔ اس میں جو کمنٹ ایسے ہیں جس میں ہماری تعریف کی گئی ہے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے کہ یوزر صاحب، انعام الہی صاحب اور خاص قیصر صاحب، جاوید صاحب، تو اس میں زیادہ تر تعریفیں کی گئی ہیں۔
تو اس پر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں، اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں۔ یہ تھی 19 تاریخ کی۔ 19 کے بعد یہ 18 دسمبر کی کال ہے۔ اس میں بھی لوگوں نے ہم سے اسکرپٹ کے حوالے سے سوال کیا کہ اسکرپٹ بھی یوٹیوب پر پوسٹ کر دیں، تو اس کے بارے میں تو ہم کہہ چکے ہیں کہ اسکرپٹ پوسٹ کرنا ہے تو آپ کو ہمارے لوگوں سے رابطہ کرنا پڑے گا، ٹیم سے، کیونکہ اسکرپٹ ہم صرف اپنے ممبرز اینڈ کلائنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ بار بار بتایا جاتا ہے، مگر یہ کمنٹ بار بار آتا ہے۔ یہ جو میں کمنٹ لائک کر رہا ہوں، یہ ٹروتھ چینل سے کمنٹ ہوا ہے کہ سیف الدین صاحب یوٹیوب پر کچھ اسکرپٹ بھی گائیڈ کر دیں۔ یار، ہم نے پہلے اسکرپٹ بھی گائیڈ کیے، اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہم نے 2-3 مہینے آپ کے کمنٹ میں آپ نے جو اسٹاک مانگے اس پر ایک ویڈیو بنا کے بھی دی۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ روزانہ آپ کو اسکرپٹ دے، مقصد یہ تھا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم اسکرپٹ کال کیسی دیتے ہیں۔ ہم قطعی طور پہ یوٹیوب پہ اپنی ورکنگ آپ کو نہیں دے رہے، ہم صرف 100 انڈیکس آپ کو بتاتے ہیں، اور جو میچور سیریس ٹریڈرز ہیں وہ اگر 100 انڈیکس کی کال کو دیکھ لیں تو ان کے لیے کافی ہوتا ہے، وہ سمجھ لیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد صرف تعریفیں ہیں، تو اس کے لیے میں شکریہ ادا کروں گا۔ سہیل احمد صاحب فرماتے ہیں کہ مارکیٹ 600 پلس ہوگی۔ یہ کس دن فرما رہے ہیں؟ یہ 18 تاریخ کو، ٹھیک ہے جی، اور آپ کو پتا ہے 19 کو کیا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ مگر بہرحال ان کا اپنا کمنٹ ہے، کوئی بات نہیں، جیسا وہ مناسب سمجھے۔ یوزر صاحب کہتے ہیں کہ سلک اور ICIBL دو، بتا دیا میں نے کہ یہاں کمنٹ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فوزیہ محمود صاحبہ نے شکریہ ادا کیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک کمنٹ ہے کہ کہتے ہیں فریم لگا لو آپ کو ایسا کہ کوسم AGL، یہ بھی اسٹاک پہ بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ایک آصف الدین خان صاحب ہیں جنہوں نے لکھا ہے، یہ ماشاءاللہ ہمارے بڑے اچھے ویور ہیں، یہ ہماری ویڈیوز کم و بیش سب میں پہلے دیکھنے والوں میں ہوتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مارکیٹ نہیں گرے گی، اور چیف آف آرمی اسٹاف USA سے ڈیل کر رہے ہیں، ان کے پاس ساری ڈیٹیل آ چکی ہے آرمی اسٹاف کی گفتگو کی، تو انہوں نے کہا کہ مارکیٹ میں اپنے شیئر مت بیچو۔ یہ کہاں 18 کی رات کو یہ کمنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح کے کمنٹس جو ہیں وہ بیسیکلی لوگوں کو صرف پریشان ہی کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے میری ویڈیوز دیکھنے والے وہ اس طرح کے کمنٹس پہ زیادہ توجہ بھی نہیں دیتے ہوں گے، کیونکہ اگر آپ کو یہ کمنٹ ہی پڑھ دیں تو آپ کے لیے واٹس ایپ گروپ کافی ہے جہاں پر اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے۔ ہماری گفتگو ہماری ویڈیو میں پوری تفصیل سے ہو گئی ہے، اچھی طرح سمجھا دیا ہم نے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب چلتا ہوں میں دوبارہ، تو لہذا انہوں نے تو یہ کہا کہ مال مت بیچو۔ پھر ایک صاحب اور ہیں، وہ کہتے ہیں مارکیٹ 70,000 جا رہی ہے۔ یہ کس دن کہہ رہے ہیں؟ 18 کی رات کو، اور آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا۔ پھر وہی صاحب دوبارہ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے مارکیٹ آپ کا بزنس ہے، تو ہاں بالکل میرا بزنس ہے، میں تو کام ہی یہی کرتا ہوں، میں تو ایک فل ٹائم پارٹیسپینٹ ہوں، اور ہماری پوری ٹیم ہے، ہم مطلب میں خود 14 سے 16 گھنٹے کام کرتا ہوں، اور میری ٹیم بھی اسی طرح کام کرتی ہے۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ تم ڈر اور انسرٹنٹی پھیلا رہے ہو۔ اچھا، اب یہ صاحب، ان کو میں ان کے لیے کیا تعریف کروں ان کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یو اسپریڈ فیئر اینڈ انسرٹنٹی۔ تو یہ بیچارے بے وقوف ہیں، کیونکہ شاید ان کو پچھلی کالوں کا نہیں پتا کہ جب کوئی بھی مارکیٹ میں بائی کرنے کو منع کر رہا تھا، ہم ان کو بائی کرنے کو کہہ رہے تھے۔ تو انسرٹنٹی کون پھیلاتا ہے، یہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ صرف وقت کے دھارے کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں۔ تو اب انہوں نے لکھا کہ بکواس کو بند ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں اگر یہ تھوڑے سے سمجھدار ہیں تو وہ ویڈیو دیکھنا بند کر دیں گے، تو ان کو اگر کوئی غلط بات ہماری ویڈیو میں ہے تو یہ ان کو سننے کو نہیں ملے گی۔ مگر بہرحال یہ مجبور ہیں، ان کو یہ کہنا بھی ہے اور ہماری ویڈیو بھی دیکھنی ہے، اور یہ ہماری ویڈیو ہمیشہ دیکھتے ہیں، ان کا بھی بڑا شکریہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہماری ایک ویڈیو آئی جس میں نے کہا کہ خدا را آپ جو ہے جو مارکیٹ سے کمایا ہے وہ واپس مت کیجیے گا۔ یہ 15 دسمبر کو میں کہہ رہا ہوں، سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے۔ اب یہاں 24 کمنٹ ہے، تو اس میں لوگوں نے کہا ہے کہ تعریف بھی کی ہے، یس سر ایکسپیرینس بندے کا کام نہیں ہے، بہت ٹینشن والا کام ہے، بالکل درست کہہ رہے۔ یہ اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے صحیح ڈائریکشن میں، تو ٹھیک ہے،
اور ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ آج کافی لیٹ ویڈیو پوسٹ کی. ہاں کبھی کبھی لیٹ ہو جاتی ہے. یہ ایک اور صاحب ہے MAV کیا یہ میورسٹ کچھ کر کے ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ اپریشیٹڈ، یہ بھی تعریف ہے. پھر PTCL کا ٹارگٹ مانگا ہے، وہ تو ہم یہاں دیں گے نہیں. سہیل احمد صاحب کہتے ہیں سر مارکیٹ میں کچرا ہی چل رہا ہے، باقی تو ریٹ بڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے، درست کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ٹروتھ چینل پہ ایک صاحب اسٹاک کی بات کر رہے ہیں، اس پر میں کوئی جواب نہیں دوں گا. پھر رانا اعظم صاحب نے تعریف کی ہے. پھر ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم کوائٹ نیو ان PSX، کچرے کی لسٹ مانگ رہے ہیں. یہ ابھی نئے ہیں اور کچرے کی لسٹ مانگ رہے ہیں، یعنی کہ تباہ ہونے کی پوری تیاری کرنا چاہ رہے ہیں. مت کیجئے ایسا بھائی، کچرے سے دور رہیے، بڑے اچھے اچھے اسٹاک ہیں مارکیٹ میں. پھر ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکسیلنٹ، ویری انفارمیٹیو، بیسٹ وشز فار گڈ یور انالیسز، یو آر گریٹ، تھینکس فار یور انالیسز، گڈ. یہ مختلف لوگوں نے بڑے اچھے اچھے کمنٹ کیے، ہماری تعریف کی ہے. سہیل احمد میمن صاحب تعریف کر رہے ہیں، اور پرویز امام صاحب اسٹاک مانگ رہے ہیں. اور یہ سوتھنگ ریلیکسیشن والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہماری ٹیم نے جواب دے دیا ہے. اور محمد عمران کہتے ہیں گرو جی آپ بہت جینیس ہیں، اور مارکیٹ سے نکل جانا چاہیے، ابھی یہ پوچھا ہے انہوں نے. تو بھائی ہم تو کال میں بتا ہی رہے ہیں آپ کو. پھر عبدالخالق صاحب کہتے ہیں السلام علیکم سر، واٹس اپ نمبر کیا ہے، رابطہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہاں دیکھیے میری ٹیم نے رابطہ بتایا بھی ہے کہ آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں. تو جو بھی سوال ہوتے ہیں میری ٹیم فوری طور پہ اس کا جواب بھی دیتی ہے. اب یہ تو تھی جناب 15 تاریخ کی کال، ٹھیک ہے نا. تو اب ہم آ جاتے ہیں 20 تاریخ کی کال. 20 تاریخ کی کال پہ 17 کمنٹ ہیں، یہاں پر بھی بات ہوئی ہے. اب جو تعریف والے کمنٹ ہیں اس کی میں کیا بات کروں، ان کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا. ریان، وسیم احمد، اعجاز احمد، مصور، حق صاحب، YASQUE، اور جو بھی لوگ جنہوں نے بھی تعریف کی ہے، میک پیک، عبداللطیف، سید شیراز، رضوان، عبدالوحید، بہت بہت شکریہ سر. محمد اسحاق. پھر یہ ایک لمبا سا کمنٹ ہے، یہ سہیل احمد میمن صاحب کافی کمنٹ کرتے ہیں ہمارے پاس، ان کے بڑے اچھے اچھے تعریفی کمنٹ بھی آتے ہیں. آج ایک لمبا کمنٹ آیا ہے تو میں سوچ رہا ہوں ان کا پورا جواب بھی دیا جائے. یہ لکھتے ہیں سہیل احمد میمن صاحب، ڈیئر سر سلام. سر میں آپ کو بہت لائک کرتا ہوں، آپ کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں. بہت شکریہ سہیل صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے، صحت مند رکھے، آپ کی عزت افزائی کا بہت شکریہ. سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں لیکن سر ایک بات کہوں گا، پلیز مائنڈ نہیں کیجیے گا. سر بالکل مائنڈ نہیں کروں گا، آپ جو پوچھنا ہے پوچھ سکتے ہیں. اگر تہذیب اور تمیز کے دائرے میں ہو تو جس طرح میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں سہیل احمد میمن صاحب، کیونکہ آپ کا کمنٹ بڑا لمبا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کا جواب دیا جائے، تو اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو اگر جس طرح آپ نے اچھا سا کمنٹ کیا ہے، ایسا کمنٹ ہو تو میں ضرور جواب دوں گا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ سر مائنڈ مت کیجیے گا، آپ کی پوری اس ویڈیو میں آپ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو سب پتہ ہے مارکیٹ اوپر گئی تو آپ کو پتہ تھا نیچے جا رہی ہے، تب بھی آپ کو پتہ تھا. اچھا یہ آپ نے سوال کیا ہے تو پہلے میں توڑ کے جواب دیتا ہوں. سہیل احمد میمن صاحب، آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ نا آپ جون کی ویڈیوز اور جون سے پہلے کی ویڈیوز دیکھیں. اگر آپ جنوری سے جون، کیونکہ یا تو آپ ہمارے روزانہ کے دیکھنے والوں میں نہیں ہیں، اگر ابھی آپ نے نیا ہمیں دیکھنا شروع کیا، اگر روزانہ کے دیکھنے والوں میں ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم جنوری سے لے کر جون تک صرف یہ کہتے رہے مال جمع کرو، مال جمع کرو. اور ہم نے اس میں یہ بھی کہا کہ جون جو ہے لاسٹ منتھ ہوگا بائنگ کا. اب جا کے ان ویڈیوز کو دیکھیں گے تو پتہ لگے گا نا آپ کو، تو پہلے تو آپ ان کو دیکھ لیجیے. پھر آپ نے لکھا کہ پھر آپ کو پتہ چلا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ نیچے جا رہی ہے. تو سہیل صاحب ابھی چند منٹ پہلے میں نے آپ کو اپنی وہ تمام ویڈیوز دکھائیں، یہ والی جو ویڈیوز ہیں یہ ساری دکھائیں آپ کو، کہ ان کے تھمبنیل پہ بھی لکھا ہے اور ویڈیو کو سنیں گے تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ میں آپ کو تیار کر رہا ہوں مینٹلی کہ بھائی مارکیٹ سے نکلنے کا وقت آ رہا ہے، اپنی رسک مینجمنٹ کو بڑھاؤ. تو یقیناً مجھے کچھ اندازہ ضرور اپنی ٹیکنیکلز کے تھرو
ہو رہا تھا. مگر میں نعوذ باللہ یہ نہیں کہوں گا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مارکیٹ یہاں سے 3,000 پوائنٹ جائے گی، 5,000 پوائنٹ جائے گی. ایسی باتیں نہ میں جانتا ہوں نہ میں نے کبھی کی ہیں. ٹیکنیکلی جو چیز نظر آتی ہے کہ یار اس لیول کے نیچے مندی ہو سکتی ہے، اس لیول کے اوپر تیزی ہو سکتی ہے، وہ باتیں میں کرتا ہوں. آگے آپ تو وہ میں نے کی ہوئی ہیں. اگر آپ میری ویڈیو کو تواتر سے دیکھیں تو جواب مل جائے گا. آگے آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو سب پتا ہے تو آپ کے پورٹ فولیو کی ورتھ کیا ہے. اچھا جناب، میرے پہلے تو اس سوال کا ایک کامن جواب دو. میرے پورٹ فولیو کی ورتھ جان کر آپ کیا کریں گے؟ کوئی بھی، یعنی کہ اگر میرا کلائنٹ بھی ہوتا ہے، اگر میرے کلائنٹ کے پاس 1,000 کا مال ہو یا 1 کروڑ کا ہو یا 100 کروڑ کا مال ہو، میں کسی کا پورٹ فولیو کسی کو کیوں بتاؤں گا؟ اور اگر میرا ہوتا، جو کہ ہے نہیں، تو ہو ہی نہیں سکتا میرا پورٹ فولیو، تو میں کسی کو کیوں بتاؤں گا کہ پورٹ فولیو کا ورتھ کیا ہے میرے پورٹ فولیو کا؟ اور اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ میں نے جو پورٹ فولیو دیا اس کا ورتھ کیا ہے، تو بھائی جو میں پورٹ فولیو دیتا ہوں اس میں کوانٹیٹی تو بتاتا ہی نہیں. وہ تو ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی کون کتنا خریدے گا. میں جب پورٹ فولیو دیتا ہوں اس میں اسٹاک بتاتا ہوں، اسٹاک کی بائنگ پرائز بتاتا ہوں پہلے، پھر اس کے بعد آگے چل کے ان کو پہلے بائی کرواتا رہتا ہوں، پھر اس کے بعد اسی دوران ان کو اس کی ٹارگٹ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ کہاں تک جائے گا. اس کو میں میرا پورٹ فولیو کہتا ہوں. میرے پورٹ فولیو کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ میں نے وہ مال خریدا ہوا ہے. میں مال کیسے خرید سکتا ہوں؟ میں تو مال خریدتا ہی نہیں. میں تو ٹریڈنگ کر نہیں سکتا، کیونکہ ایک پروفیشنل اینالسٹ کو ذاتی ٹریڈنگ نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ ایتھیکل بات کریں تو پروفیشنل جو اینالسٹ ہوگا یا کنسلٹنٹ ہوگا یا مشورہ دے گا، اس کو ذاتی مال کبھی نہیں خریدنا چاہیے. صرف میں اپنا ہی نہیں، میں اپنی فیملی کے لیے بھی کوئی مال نہیں خرید سکتا. ٹھیک ہے نا؟ میرے پاس اگر آپ لوگوں کی معلومات ہو تو آپ لوگوں کو میرا نام پتا ہے، کہیں بھی جا کے میرا اکاؤنٹ چیک کروا لیں اور دیکھ لیں. اگر کوئی ایک شیئر بھی پڑا ہو، اکاؤنٹ ہو سکتا ہے نظر آئے، کیونکہ بروکرز کے پاس جب آپ ایجنٹ ہوتے ہیں یا آئی بی ہوتے ہیں تو اکاؤنٹ تو کھلتا ہے، مگر اکاؤنٹ میں آپ کو زیرو نظر آئے گا. نہ ایک شیئر پڑا ہوگا، نہ 1 روپیہ پڑا ہوگا. جا کے دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. پھر آپ نے لکھا آپ کے پاس اتنا فارغ ٹائم کیوں ہے کہ ڈیلی ویڈیو بنانے کا. تو یہ بڑا عجیب و غریب سوال آپ نے کیا کہ فارغ ٹائم کیوں ہے. بھائی میں فل ٹائم مارکیٹ پارٹیسپینٹ ہوں. میں کراچی سے لے کے خیبر تک مختلف شہروں میں جا کے پروگرام کرتا ہوں. ابھی پچھلے ہفتے حیدرآباد میں پروگرام کر کے آیا ہوں. اس سے 1 ہفتہ پہلے کراچی میں پروگرام کیا ہے. اسلام آباد، لاہور، راول پنڈی، مختلف شہروں میں، ملتان، فیصل آباد میں جا کے اسٹاک مارکیٹ اور کموڈیٹیز پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے پروگرام کرتا ہوں. میں تو ایک فل ٹائم بندہ ہوں بھائی اس کام کے لیے. اور صرف میں اکیلا نہیں، میری ٹیم موجود ہے. آپ میری ٹیم کے کئی ممبر دیکھ سکتے ہیں جو آپ لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں. تو آپ کو میں فارغ کیوں لگتا ہوں؟ میں تو عام طور پہ فون بھی پک نہیں کرتا. فون بھی میری ٹیم ہی بات کرتی ہے. میں تو بہت کم فون پہ بھی بات کرتا ہوں. تو میں تو انالیسس کرتا ہوں. تو آپ کو میں فارغ کیوں نظر آیا؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں جس طرح پاکستان میں بہت سارے لوگ جو تھوڑا سا کام کرتے ہیں وہ ویلاگ بنانے لگتے ہیں، یا جو تھوڑا سا کام کرتے ہیں وہ اپنا واٹس ایپ گروپ بنا کے کام کرتے ہیں. تو سر آپ کی ریسرچ میں کمی ہے. جا کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا. سیفلی انویسٹ کے نام سے اس کا 2009 میں قیام ہوا، اور ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ پاکستان کے میں اسٹاک مارکیٹ کا سب سے پرانا سوشل میڈیا ہے. وہ سیفلی انویسٹ اور ٹریڈنگ آن لیول کے نام سے ہمارے گروپ اور پیج موجود ہیں. کبھی جائیے، جا کے دیکھیے کہ 2009 سے ہم اور ہماری ٹیم وہاں کیا کام کر رہے ہیں. ہم فارغ لوگ نہیں ہیں، ہم اسٹاک مارکیٹ کے لیے کام کرتے ہیں. آپ ہمیں بروکر کہیے، آپ ہمیں ایجنٹ کہیے، آپ ہمیں کنسلٹنٹ کہیے، جو کہنا ہے کہیے، مگر ہمارا تعلق اس مارکیٹ سے ہے اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج سے. ہم تو انٹرنیشنل مارکیٹ کا کام بھی کرتے ہیں. ہم تو شام کو 5 بجے سے لے کر رات کو 11 بجے تک سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی ہمیں اور ہماری ٹیم کو. اور آپ کہہ رہے ہیں ہم فارغ آدمی ہیں، تو بھائی ہم تو فارغ بالکل بھی نہیں ہیں. تو ہمارے وہ والے واٹس ایپ گروپ نہیں ہے، فری واٹس ایپ گروپ جو صبح سے شام تک بیٹھے. ہمارا کوئی فری واٹس ایپ گروپ نہیں ہوتا کہ ہم وہاں پر جو ہے آپ کو
اپنی کوئی معلومات یا گفتگو کریں. آپ جا کے دیکھیے، آپ کو کسی واٹس ایپ گروپ میں نہ میرا کوئی میسج ملے گا فری کا کہ میں بیٹھ کے کسی سے باتیں کر رہا ہوں یا جواب دے رہا ہوں. میں کئی گروپوں میں موجود ضرور ہوں گا، لوگوں کی محبتیں مجھے شامل کر دیتے، مگر مجھے تو ان کو دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، تو میں تو نہیں ہوتا. تو اب آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا کہ میرے پاس فارغ ٹائم کیوں ہے. تو جناب وہ بالکل بھی نہیں ہے. میں تو لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مجھ سے بات کرنی ہے تو جمعے کو جب مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں اس کے بعد سے لے کے اتوار کے دن شام تک مجھے فون کر سکتے ہو، وہ بھی واٹس ایپ کر کے پہلے بتاؤ گے پھر فون کرو گے. ٹھیک ہے سر. پھر آگے آپ نے لکھا ہے کہ آپ کے پاس تو دنیا کی سب سے زیادہ پیسہ ہونا چاہیے، آپ کو تو 1 منٹ بھی بل گیٹس کا، مطلب آپ نے کچھ کمپیریزن کیا ہے کہ وہ بل گیٹس کا 1 منٹ جتنے کا ہوتا ہے، میرا بھی آدھا منٹ 1 منٹ ویسا ہونا چاہیے. اب یہ سہیل احمد میمن صاحب، یہ آپ کی سمجھ ہے کہ مطلب اصل میں نا ہر آدمی کا ویژن اور سمجھ ہوتی ہے کون کس طرح سوچتا ہے. میں آپ کو بڑی ایک آسان بات بتاؤں کہ جو سرجن ہوتا ہے نا، ڈاکٹر سرجن جو ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کی سرجری نہیں کر سکتا، اس کو پروفیشنلی منع کیا جاتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا علم رکھتے ہو تو آپ نے دیکھا ہو کہ عدالتوں میں اکثر آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مقدمہ آ جائے جس میں اس جج کا کوئی تعلق بنتا ہو تو وہ جج کو اپنے آپ کو اس مقدمے سے الگ کر لینا پڑتا ہے. اگر کوئی کمیٹی بنتی ہے اور اس کمیٹی کے ممبر کا تعلق اس سے ہوتا ہے تو اس کو کمیٹی سے ہٹا دیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں پڑھنے سے، دنیاوی علم حاصل کرنے سے سمجھ میں آتی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے. اب ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ آپ نے بل گیٹس کی بات کی ہے تو میں بل گیٹس کی ہی بات کر دوں گا. بل گیٹس کے بارے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ بل گیٹس سسٹم پہ بیٹھ کے ایسا نہیں کرتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئر یا ان کے پیچز بنا کے ونڈوز میں ایڈ کر رہا ہوتا تھا. اس کے پاس لوگوں کی ٹیم ہوتی تھی جو کام کر رہی ہوتی. بل گیٹس ویژن رکھتا ہے، بل گیٹس نے ایک انفراسٹرکچر بنا کے دے دیا. تو اسی طریقے سے میں خدا نہ خواستہ بل گیٹ سے مقابلہ تو نہیں کر سکتا، وہ کہاں اور ہم کہاں، مگر میرا جو بھی کام ہے چھوٹا موٹا اسٹاک کے حوالے سے، تو میں ماضی میں اس مارکیٹ میں ٹریڈنگ بھی کر چکا ہوں اور بہت ٹریڈنگ کی ہے. اور صرف اس مارکیٹ میں نہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں، فوریکس میں، کموڈیٹیز میں انڈیکس ٹریڈنگ کی ہے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کی ہے. اگر آپ لوگ واقف ہوں تو آپ کو پتا ہوگا میں یونائٹڈ کیپٹل سیکیورٹیز میں رہا ہوں اور میں نے بڑے عرصے وہاں پر بیٹھا رہا ہوں. تو میں نے سارا کام کیا. اس کے بعد 2009 میں نے سیفلی انویسٹ کی بنیاد رکھی اور 2011 میں نے اپنی ذاتی ٹریڈ کرنا بند کر دیا کیونکہ میں لوگوں کو یہ کنسلٹنسی پرووائڈ کرنے لگا تھا. تو پروفیشنلی ایتھیکلی مجھے الاؤ نہیں ہے کیونکہ میں باہر رہا ہوں، میں نے سیکھا ہے تو میں اس کو فالو کرتا ہوں. تو آپ نے لکھا کہ میرا ٹائم 1 منٹ بل گیٹس جیسا قیمتی ہونا چاہیے. نہیں جناب، بل گیٹس سے مقابلہ آپ نے کچھ بہت زیادہ کر دیا. میرا کسی چھوٹے موٹے آدمی سے مقابلہ کر لیں جو چھوٹے موٹے پیسے کماتا ہو، دال روٹی کھاتا ہو، اس سے مقابلہ کیجئے. بل گیٹ سے میرا مقابلہ مت کیجئے. ٹھیک ہے جی. تو قیمتی ہونا چاہیے. آپ پیڈ گروپ کی کیا ضرورت ہے لوگوں سے پیسہ لینے کی؟ آپ تو لوگوں میں خیرات بانٹ رہے ہوتے. سہیل احمد میمن صاحب، نہ ہی خدا نہ خواستہ آپ اس زمرے میں آتے ہیں کہ جس کو خیرات دی جائے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ اسٹاک میں کام کرتے ہیں. تو اسٹاک میں کام کرنے والے کو خیرات میں کوئی چیز نہ لینی چاہیے نہ اس کو دینی چاہیے. آپ انویسٹمنٹ کے لیے آئے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں تو آئے ہیں. میرے گھر میں جو میڈ کام کرتی ہے یا میرے گھر میں جو ڈرائیور کام کر رہا ہے وہ تو اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ نہیں کر رہا. تو اگر خیرات یا ڈونیشن دیا جائے تو عبدالستار ایدھی کو دوں گا، میں انڈس ہاسپٹل کو دوں گا، ادیب رضوی کو دوں گا. اگر میرے پاس بہت پیسے ہیں تب بھی میں ان کو دوں گا. میں پھر بھی کسی ایسے آدمی کو نہیں دوں گا جو اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ کر رہا ہوگا، کیونکہ اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ کرنے والا وہ اپنی سیکنڈری ریونیو بنا رہا ہے، تو وہ کھاتا پیتا آدمی ہے، تو اس کو خیرات کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ مجھے واٹس ایپ گروپ نہیں چلانا چاہیے اور مجھے خیرات میں یہ سب دے دینا چاہیے. نہیں سر، میری تو روزی روٹی یہی ہے. میں تو لوگوں کو
کنسلٹنسی پرووائڈ کر کے دال روٹی کھاتا ہوں، تو اگر میں یہ خیرات کر دوں گا تو ٹھیک نہیں ہے۔ اور پہلی بات تو یہ کہ خیرات تو کرنی ان کو چاہیے جو مستحق ہوں۔ تو سر یہاں پر جتنے لوگ ہیں بشمول آپ خود سہیل احمد میمن صاحب، آپ خیرات کے مستحق خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ہو نہیں سکتے۔ آپ اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ نہ کریں۔ آپ ایک کھاتے پیتے آدمی ہیں جو اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں، تو آپ کیوں ان خیراتوں کے چکر میں پڑتے ہیں؟ اپنی نالج کو بڑھائیے۔ اگر آپ پیڈ گروپ نہیں جوائن کرنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مت جوائن کیجئے، سیکھیے اس کام کو، سمجھیے اور پھر کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ سنی سنائی باتوں پہ فری کی، مفت کی، خیرات کی، اس میں آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، تو مت کیجئے ایسا۔ آگے آپ نے کہا ہے پی ایس ایکس کا 5% بھی جو لوگ سمجھتے ہیں وہ بلینر ہو جاتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں سر، مائنڈ نہیں کیجئے گا، کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا ہے پی ایس ایکس کا، چاہے وہ عارف حبیب ہو یا جہانگیر صدیق ہو یا عقیل کریم ڈیڈی ہو۔ یہ آپ نے پھر دوبارہ بالکل صحیح بات کی ہے کہ جو پی ایس ایکس ہے اس کا اگر ہمارے پاس آپ نے میرے لیے لکھا ہے کہ آپ تو 100% جانتے ہیں، تو نعوذ باللہ میری کسی ویڈیو میں کہیں گفتگو میں کسی اسٹیٹمنٹ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں 100% جانتا ہوں، کبھی بھی نہیں کہا۔ یہ آپ کی محبت ہے، بڑا پن ہے کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں، میں نے کبھی نہیں کہا۔ تو اگر 5% بھی آتا ہو تو آپ بلینر ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی بلینر اس وقت ہوں گے نا کام کریں گے، کام تو ہم کرتے ہی نہیں۔ میرے عزیز ترین دوست جو میرے ساتھ کے پی ایس ایکس کے لوگ ہیں وہ مجھے بہت بولتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، جھاڑتے ہیں، یار غالب تم بھی کچھ لے لیا کرو۔ نہیں، کیونکہ میرا ذرا بلیفز الگ ہے۔ اصل میں آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کیوں عجیب لگ رہی ہے، اور لگے گی عجیب، آپ کو بالکل لگے گی عجیب، کیونکہ ابھی میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ میں 2 سوال تم سے کرتا ہوں، ان 2 سوالوں کے جواب دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ایک آدمی تمہارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے یار گورنمنٹ جاب مل رہی ہے، گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کیا ہے میں نے، اور انہوں نے جو چیز مانگی ہے، ٹھیک ہے، بس انہوں نے جو چیز مانگی ہے وہ پیپر میں نے پورے کر دیے ہیں، مگر وہ ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ 15-20 ہزار روپے دے دو تو جاب پکی، گورنمنٹ کی جاب ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو 20,000 روپے دے دیے، میری جاب تو پکی ہو گئی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا اپنے دوست سے کہ اس نے کیا کیا، ٹھیک کیا، صحیح کیا، غلط کیا؟ تو اس نے کہا بالکل ٹھیک کیا، گورنمنٹ کی جاب تو ایسے نہیں ملتی، تو اگر اس نے یہ بات کہی ہے تو بہت اچھا کیا، اس کو جاب پکی ہو گئی۔ پھر میں نے اس کو ایک اور بات بتائی، میں نے کہا ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی گورنمنٹ کی جاب لگ رہی ہے، ڈاکیومنٹ جمع کرا دیے ہیں، 20,000 روپے مانگ رہا ہے وہ۔ میں نے کہا 20,000 تو نہیں دے رہا میں، اگر آپ کو لگتا ہے میں میرٹ پہ ہوں تو ہو جائے گی، نہیں تو میرا نصیب، کوئی بات نہیں۔ تو میں نے کہا اب مجھے بتاؤ اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس میرے دوست نے کہا کہ یہ بندہ بے وقوف ہے، پاگل ہے، اس کو یہ لازمی جاب کر لینی چاہیے، 20,000 روپے دینے چاہیے اور جاب کرنی چاہیے۔ میں نے اس کے دونوں سوال نوٹ کر لیے، اور یہ میں ابھی ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے یہ اپنے عزیز ترین دوست سے یہ سوال کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اب یہ وہ دونوں سوال میں آپ کی ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار دیکھو تم نے جو جواب دیے بالکل درست ہے، کیونکہ ملک کی سوچ، پورے ملک کی سوچ ہی ایسی ہے کہ ہم لوگ بڑے ہی کرپشن کے ساتھ ہوئے ہیں، اصول پسندی کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں۔ تو اگر یہاں کبھی کوئی اصول پسند آدمی آ جائے تو اس کو بے وقوف یا پاگل کہا جاتا ہے، بالکل درست بات ہے۔ کیونکہ الحمدللہ کراچی میں کئی دفعہ ٹریفک سگنل بند تھا اور میں کھڑا ہوا ہوں، لوگوں نے مجھے گالیاں تک دی ہیں کہ تم ٹریفک سگنل پہ کیوں کھڑے ہو، جاؤ نا۔ میں نے کہا بھائی وہ ریڈ ہے، کہنے لگے تو کیا ہوا، سب جا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں جاتا، تو انہوں نے میرا مذاق اڑایا، گالیاں بھی دی اور چلے گئے۔ تو ایسا ہوتا ہے، مگر میں نے تو نہیں توڑا سگنل۔ تو آپ کا سوال بھی بالکل ایسا ہے، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، جس انوائرمنٹ میں آپ پلے بڑے ہیں، تو نا آپ اصول سے واقف ہی نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں اصول کیا چیز ہوتی ہے۔
اصول بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کچھ قوانین پروٹوکول ہوتے ہیں, چاہے وہ کوئی ادارے کا بندہ ہو. اگر آپ کو معلومات ہو تو اسرائیل کے ایک وزیر اعظم کو اس لیے اس برطرف کر کے کیس چلایا گیا تھا کہ اس نے کچھ اسٹاکس خرید لیے تھے. اگر تھوڑی سی علم حاصل کرے تو میں آپ کو بتاؤں, نیو یارک میں ایک کارپوریشن کی سی ای او تھی, ایک خاتون, انہوں نے کچھ اپنی اناؤنسمنٹ سے پہلے کچھ اسٹاکس اپنی کمپنی کے خرید لیے تھے. اس خاتون پر کتنا بڑا کیس چلا, کتنے عرصے وہ اندر رہیں, جاب سے گئیں, وہ تفصیل ساری پڑھیے تو پتہ لگے گا. تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے. اب بدنصیبی سے میں کچھ ذرا اصول پسند آدمی ہوں, اور جو میں کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں, بالکل بھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت ہی عظیم انسان ہوں, بالکل بھی نہیں, مگر کچھ میرے اصول ہیں, تو وہ اصول چاہے اچھے لگے یا برے لگے وہ نہیں توڑتا. میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ کسی کو ریومر آج تک الاؤ نہیں کیا. آج اس بات کو 13-14 سال ہو گئے میرے سوشل میڈیا کو, کوئی ریومر ڈال ہی نہیں سکتا. ڈال دے تو 1 منٹ میں گروپ سے نکال کے پھینک دیتا ہوں کہ نہ, اوتھنٹک خبر, کوئی غلط خبر میرے پلیٹ فارم سے کسی کو نہیں ملنی چاہیے. تو میرے بھائی یہ میرا اصول ہے کہ میں ایک شیئر بھی نہیں خریدوں گا. تو جب میں ایک شیئر نہیں خریدوں گا تو مجھے پروفٹ کیسے ہوگا؟ مارکیٹ 26-30 ہزار پوائنٹ بڑھ گئی, مجھے کیا فرق پڑا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. میں جتنا اچھلتا کودتا ہوں, انجوائے کرتا ہوں, وہ اپنے کلائنٹ اور ممبر کے لیے کرتا ہوں, اپنے لیے نہیں کرتا. ابھی مارکیٹ چل رہی ہے, کروڈ آئل میں زبردست پروفٹ ہوتا ہے. میرے کئی کلائنٹ پوچھتے ہیں کہ سر آج تو اتنا بڑا پروفٹ ہوا ہے, سر آپ نے کتنے ٹریڈ کی؟ میں نے ایک بھی ٹریڈ نہیں کی. میں اپنا اصول نہیں چھوڑوں گا, کسی صورت نہیں چھوڑوں گا. جس دن میں یہ کالز بند کر دوں گا, لوگوں کو یہ جو میں سروس پرووائڈ کرتا ہوں یہ بند کر دوں گا, اس دن میں اپنا کام شروع کر لوں گا. کوئی بڑی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور کام میں نے کیا ہے, کام مجھے آتا ہے, اسی لیے ٹریڈنگ سکھاتا بھی ہوں, پڑھاتا ہوں, سمجھاتا ہوں, سب کرتا ہوں, اسٹریٹجیز بناتا ہوں. اور اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو ٹریڈنگ آنی ضروری ہے. اور میرے 10 سال ٹریڈنگ میں گزرے ہیں. میں نے کی ہے پاکستان میں بھی, باہر بھی. اب نہیں کرتا کیونکہ اب میں سروس پرووائڈ کرتا ہوں اور میں اصول پر قائم ہوں. آپ آگے لکھتے ہیں, جانتے ہیں سر مائنڈ مت کیجیے گا, کچھ تو پتہ نہیں ہوتا پی ایس ایف کا. اچھا, اب آپ نے عارف حبیب صاحب, جہانگیر صدیقی صاحب اور عقیل کریم صاحب کا, یہ میں آپ کی اس بات سے کسی حد تک متفق ہوں کہ مارکیٹ میں انالیسس ہوتی ہے. میں آپ کو میری جن سے ملاقات ہے انہی کا ذکر کر سکتا ہوں. باقی سلام دعا تو میری سب سے ہوتی رہی ہے, مگر میرا ایک زندگی کا بڑا بہترین تجربہ ہے عقیل کریم بھائی کے ساتھ. تو میں بڑا متاثر ہوں اس بات سے کہ عقیل کریم بھائی کوئی ٹیکنیکل تو کرتے نہیں, ٹھیک ہے نا, مگر ایک دن میری ان سے ملاقات ہوئی صبح 9 بجے. میں ان کے آفس میں تھا, صبح 9 بجے ان کے کمرے میں بیٹھا تھا. تو میں اپنی انالیسس کر کے اپنی کال دے کر آیا تھا. تو اس زمانے میں نیا میں آیا تھا مارکیٹ میں. تو میں نے سوچا دل میں کہ یار ذرا دیکھو عقیل بھائی کیا سوچتے ہیں, ابھی مارکیٹ کھلنے والی ہے. تو میں نے عقیل بھائی سے کہا کہ عقیل بھائی آپ کو مارکیٹ کیسی لگتی ہے آج کی؟ تو عقیل بھائی کچھ دیر سوچتے رہے, کچھ ایسے ہی ادھر ادھر دیکھتے رہے, مجھے دیکھتے رہے, پھر بولنا شروع کیا. اور عقیل بھائی 2 سے 3 منٹ مارکیٹ کے بارے میں بولے. میری عقل دنگ رہ گئی کہ جو رات میں نے چارٹ پہ گزاری, گرافز دیکھے, چارٹ دیکھے, اور اس کے بعد مارکیٹ کے بارے میں ایک ویو دیا اپنا, کم و بیش ویسا ہی ویو عقیل کریم بھائی بغیر کسی چارٹ کو دیکھے دے رہے تھے. تو میرے بھائی یہ ہوتا ہے تجربہ. تو یہ جو عقیل کریم بھائی ہیں, جہانگیر صدیق صاحب ہیں یا عارف بھائی ہیں, یہ ان کے تجربے ہیں. تو میں ان کو زیرو نہیں کہتا, آپ کہہ سکتے ہیں, میں ان کو زیرو نہیں کہتا. ہاں ایک بات میں کہتا ہوں مختلف جگہوں پہ کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اگر چاہیں ایک آدمی مل کے یہ کہے, چاہے وہ عارف بھائی ہوں یا جہانگیر صاحب ہو یا عقیل بھائی ہوں, کہ ہم ہی چلاتے ہیں مارکیٹ کو. یہ نہیں ہوتا, مارکیٹ کو ہم سب مل کے چلاتے ہیں. ہاں جو بڑا انویسٹر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مارکیٹ کو تیزی سے اوپر لے جا سکتا ہے, تیزی سے نیچے گرا سکتا ہے, اور مگر وہ جزوی اور وقتی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر مارکیٹ کو 40,000 سے 45 پہ لے کے جانا ہے تو یہ ایک آدمی لے جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. تو یہاں تک آپ کی بات درست ہے. تو جناب میرا خیال ہے بڑی تفصیلی آپ کو جواب دے دیا ہے میں نے, تھینک یو. اچھا اس کے بعد ایک اور صاحب ہے, وہ کہتے ہیں تھینک یو سو مچ فار یور انفارمیٹیو ویڈیو آن ڈیلی بیسس. I started my journey few days ago
and learning. May Allah bless you. Thank you sir. تو سر باقی پھر ہماری ایسی ہی وہ ہیں کیا کہتے ہیں تعریفوں والی کمنٹس ہیں، تو اس پہ بات کرنا بیکار ہے. اب میں مارکیٹ کو دیکھ لیجئے، مارکیٹ اس وقت جو ہے اچھی ریکوری لے چکی ہے. 66 کروڑ کا والیوم ہے، یہ آپ کے سامنے مارکیٹ ہے، مارکیٹ کو دیکھ لیجئے. تو جو ڈپ پر اسی لیے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ شارٹ ٹرم ٹریڈنگ ہے وہ ایکیومولیٹ کر کے ہوگی تو مزہ دے گی، تو میرے خیال میں آج اس نے مزہ دیا ہوگا. میرے بیئرز ٹارگیٹ سے نیچے مارکیٹ گئی ہے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.